السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا ٹینی ورسی کلر پر۔ ٹینی ورسی کلر ایک عام فنگس انفیکشن ہے جو جلد کی رنگت کا سبب بنتا ہے۔ ٹینی ورسی کلر والے لوگ کے سفید، پیلے، سرخ، گلابی یا بھورے دھبے بنتے ہیں۔ یہ آپ کی جلد پر قدرتی طور پر پائے جانے والے خمیر کی ایک قسم کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گرم موسم، نمی اور سورج کی نمائش ٹینی کے ورسی کلر کو مزید خراب کر سکتی ہے۔ یہ نقصان دہ یا متعدی نہیں ہے، لیکن ہلکی خارش ہو سکتی ہے۔ ٹینی ورسی کلر عام طور پر آپ کے کاندھوں، کمر اور اوپری سینے پر پایا جاتا ہے۔ ٹینی ورسی کلر کی علامات۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے ٹینی ورسی کلر ہلکی علامات کا سبب بنتا ہے۔ ان میں شامل ہو سکتا ہے: جلد کی رنگت۔ عام طور پر آپ کی پیٹھ، سینے اور پیٹ پر رنگین دھبے آپ کے جسم پر کہیں بھی نمودار ہو سکتے ہیں اور گلابی، پیلے، بھورے یا سفید کے رنگ کے ہو سکتے ہیں۔ ٹینی ورسی کلر سے متاثرہ جلد کے علاقوں میں یا اس کے آس پاس خارش ہوتی ہے، ضرورت سے زیادہ پسینہ آتا ہے، جلد کے دھبے جو خشک ہو سکتے ہیں اور ترازو بن سکتے ہیں، جلد کے دھبے جو دھوپ میں سیاہ یا ٹین نہیں ہوتے ہیں۔ وجوہات: آپ کی جلد کی سطح پر خمیر کا زیادہ بڑھ جانا ٹینی ورسی کلر کا سبب بنتا ہے۔ یہ خمیر گرم، نم اور تیل والے ماحول میں پروان چڑھتا ہے، جس کی وجہ سے یہ چھوٹی کالونیوں میں قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ خمیر کالونیاں ٹینی ورسی کلر کی علامات کا سبب بنتی ہیں۔ کچھ چیزیں جو خمیر کو قابو سے باہر ہونے کا سبب بن سکتی ہیں وہ یہ ہیں: ہارمونل تبدیلیاں، کمزور مدافعتی نظام، گرم مربوط موسم، زیادہ پسینہ آنا، چکنی جلد۔ تشخیص اور ٹیسٹ۔ آپ کا ڈاکٹر جلد کے سادہ ٹیسٹوں کے ذریعے ٹینی ورسی کلر کی تشخیص کر سکتا ہے۔ ایک قسم کے ٹیسٹ میں آپ کا ڈاکٹر جلد کے ڈھیلے خلیات کو خرچ دیتا ہے، جس کے بارے میں ان کے خیال میں وہ ٹینی ورسی کلر سے متاثرہ ہیں۔ جلد کے اس نمونے کو خمیر کے خلیوں کے لیے خوردبین کے نیچے جانچا جاتا ہے۔ آپ کا ڈاکٹر لکڑی کے لیمپ کا استعمال کرتے ہوئے آپ کی جلد کا بھی معائنہ کر سکتا ہے۔ یہ آلہ آپ کی جلد کو روشن کرنے کے لیے الٹرا وائلٹ روشنی کا استعمال کرتا ہے۔ جلد کے وہ حصے جہاں ٹینی ورسی کلر موجود ہے وہ الٹرا وائلٹ روشنی کے نیچے پیلے سبز نظر آتے ہیں۔ روک تھام۔ اس انفیکشن کا سبب بننے والے خمیر کا قدرتی طور پر آپ کی جلد پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ٹینی ورسی کلر کی بیماری ہے تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو زنک پائرتھاون پر مشتمل صابن یا سیلینیم سلفائڈ کا استعمال کرنے کی تجویز دے سکتا ہے۔ اس قسم کا صابن مستقبل میں انفیکشن اور خمیر کے افزائش کو روکنے میں مدد کر سکتا ہے۔ آپ کا ڈاکٹر یہ بھی تجویز کر سکتا ہے کہ موسم گرما کے مہینوں میں نسخے کی دوائیں استعمال کریں، جب ٹینی ورسی کلر کے واپس آنے کا زیادہ امکان ہو۔ ٹینی ورسی کلر انفیکشن کے دوبارہ ہونے کے خطرے کو کم کرنے کے لیے آپ کچھ دوسری چیزیں کر سکتے ہیں: ضرورت سے زیادہ پسینہ آنے، سورج کی روشنی اور گرمی کی نمائش سے پرہیز کریں، سن اسکرین پہنیں یا سورج کی تیز روشنی سے بچیں، پسینہ کم کرنے کے لیے ڈھیلا ڈھالا سوتی لباس پہنیں۔ ٹینی ورسی کلر اور ویٹیلیگو۔
میں کیا فرق ہے؟ ویٹیلیگو ایک جلد کی حالت ہے جو آپ کی جلد پر ہلکے دبے کا سبب بنتی ہے۔ اسے اکثر ٹینی ورسیکلر کے لیے غلط سمجھا جاتا ہے۔ دونوں علامات کے درمیان کچھ اختلافات ہیں۔ ویٹیلیگو کی یہ وجہ سے ہونے والے کے دبے ہموار ہوتے ہیں، جبکہ ٹینی کے ورسیکلر دبوں کی ساخت کھردری ہوتی ہے۔ ویٹیلیگو ٹینی ورسیکلر سے مختلف حصوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ یہ آپ کے چہرے، آنکھوں، منہ، انگلیوں اور ہاتھوں پر ظاہر ہونے کا امکان ہے۔ خود سے قوت مدافعت کی حالت ویٹیلیگو کا سبب بنتی ہے، لیکن فنگل انفیکشن ٹینیا ورسیکلر کا سبب بنتا ہے۔ علاج: ٹینیا ورسیکلر کے علاج میں عام طور پر اینٹی فنگل دوائیں شامل ہوتی ہیں، جنہیں ٹاپیکل یا زبانی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں کچھ عام علاج کے اختیارات ہیں۔ ٹاپیکل اینٹی فنگل دوائیں: اوور دی کاؤنٹر اینٹی فنگل کریمز، کوٹرمیزول، میکنازول، ٹربینافائن یا سیلینیم سلفائڈ جیسے اجزاء پر مشتمل مصنوعات مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ پروڈکٹ لیبل پر ہدایت کے مطابق کریم کو متاثرہ علاقوں میں لگائیں۔ اگر OTC دوائیں مؤثر نہیں ہیں تو آپ کا ڈاکٹر مضبوط ٹاپیکل اینٹی فنگل کریم یا لوشن لکھ سکتا ہے۔ دواؤں کے شیمپو: سیلینیم سلفائڈ شیمپو سیلینیم سلفائڈ پر مشتمل دوائی والے شیمپو کا استعمال کھوپڑی اور دیگر بالوں والے علاقوں میں ٹینیا ورسیکلر کے علاج کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ پروڈکٹ لیبل پر دی گئی ہدایت پر عمل کریں یا اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق۔ زبانی اینٹی فنگل دوائیں: نسخہ زبانی اینٹی فنگل وسیع یا مستقل ٹینیا ورسیکلر کی صورت میں آپ کا ڈاکٹر زبانی اینٹی فنگل دوائیں لکھ سکتا ہے، جیسے کہ فلوکونازول۔ یہ دوائیں عام طور پر ایک مخصوص مدت کے لیے لی جاتی ہیں، جیسا کہ آپ کے ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے۔ اچھی حفاظتِ صحت کو برقرار رکھیں: متاثرہ جگہ کو صابن اور پانی سے باقاعدگی سے دھو کر اچھی طرح خشک کریں۔ یہ جلد کی سطح پر اضافی خمیر کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے، چونکہ خمیر جو ٹینیا ورسیکلر کا سبب بنتا ہے گرم نم ماحول میں پروان چڑھتا ہے۔ اس لیے متاثرہ جگہوں کو خشک رکھنے کی کوشش کریں اور نمی کے طویل عرصے تک رہنے سے گریز کریں۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔